پابند۔ بہرحال ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ایک حامی اور دوسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، وہ آپ علیہ السلام کی حمایت اور آپ علیہ السلام کی تائید کرنے والی، آپ علیہ السلام کو حوصلہ دینے والی، جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے اور آپ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ اسی وجہ سے اس سال کو غموں کا سال قرار دیا، عام الحزن والملال، کہ غموں کا سال ہے، کہ چچا کا بھی انتقال ہو گیا اور اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اہل مکہ کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر یہ فیصلہ فرمایا کہ میں طائف والوں کے پاس جاتا ہوں اور طائف والوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ طائف والے وہ دین کی دعوت کو قبول کر لیں اور اسلام کا وہاں بول بالا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ارادے سے وہ طائف پہنچے۔ طائف کے 3 بڑے سردار تھے، ایک کے بارے میں آتا ہے عبد یا لیل نام تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ آپ علیہ السلام جب طائف پہنچے تو طائف والوں کو آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی اور ان کے جو سردار تھے ان پر دین کو پیش کیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ دین کی دعوت کو قبول کرتے، بجائے اس کے کہ وہ آپ علیہ السلام کا اعزاز اور اکرام کرتے، کہ ایک وقت کے نبی وہ اسلام کو پیش کرنے کے لیے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سرداروں پر دین کی دعوت کو پیش کیا تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اللہ کو کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ الیاذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ دوسرا کہنے لگا When you hear a notification chime, دوسرا you can کہنے press and لگا hold the action button to listen to the notification. دوسرا کہنے لگا کہ اللہ کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا کہ جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا۔ اور تیسرا ظالم یہ کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہے، اگر تو نبی ہے تو تیری بات کا رد کرنا وہ ہلاکت سے خالی نہیں۔ اس ظالم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر نبی ہے تو نبی کی بات تو سنی جاتی ہے، اگر نبی ہے تو نبی کی بات تو مانی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا اور اگر نبی نہیں ہے تو پھر میں ایسے شخص سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں ایسے شخص کی طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتا۔ اور پھر اس کے بعد ان ظالموں نے علاقے کے آوارہ لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام ان کے پتھر لگنے کی وجہ سے جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ جوتے جو تھے وہ خون کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ چپکنے لگے۔ کہا میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی پتھر آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے کے بجائے مجھے لگے۔ روایات میں آتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک وہ پتھر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا تھا۔ وہ نوجوان کہکہے لگانے لگے، وہ ہنسنے لگے، وہ آوازیں کسنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور وہ نوجوان پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں۔ تصور کریں آج کسی قوم کے ادنا سے فرد کو بھی کوئی اس طریقے سے پتھر مارے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کے نبی اور دو جہانوں کے سردار، اس کے ساتھ قوم کا یہ معاملہ ہے کہ قوم پتھر مار رہی ہے اور اللہ کے رسول آگے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور کپڑے اور جسم لہو لہان ہیں۔ ایک جگہ پر بیٹھے تھک کر تو وہ ظالم آئے اور وہ ہاتھوں سے روایات میں آتے اٹھاتے اور آپ علیہ السلام کو آگے دھکا دیتے اور پیچھے سے پتھر مارتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر بیٹھتے تو وہ اٹھاتے اور پتھر مارتے اور آگے بھاگنے کے لیے کہتے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر رکے اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ رب المستضعفین، آگے طویل دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میں اپنی کمزوری کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت تیرے سامنے کرتا ہوں، اے اللہ تدبیر بھی کچھ نہیں ہے، میں اپنی تدبیر کی کمزوری کو بھی تیرے سامنے رکھتا ہوں، اور اے اللہ یہ جو لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں اے اللہ اس کو بھی میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے لوگوں پر رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، اگر تو اس حالت میں بھی مجھ سے راضی ہے تو میں اس بات پر خوش ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے۔ اے اللہ تو غریبوں کی مدد فرما، اے اللہ تو دستگیری فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی کافی تھی کہ نبیوں کے سردار ہیں اور نبیوں کا خاتمہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے، یہ دعا ہی کافی تھی کہ اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما دے۔ لیکن جب اس کے ساتھ مظلومیت بھی مل جائے، اس کے ساتھ مسافری بھی مل جائے کہ کوئی شخص مسافر بھی ہو، کوئی شخص مظلوم بھی ہو اور پھر وہ دعا کرے تو کیسے دعا قبول نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا وہ عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچتی ہے، مسافر کی دعا وہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ پھر جب اتنے وصف مل جائیں تو دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام ایک باغ کے پاس آ کر بیٹھے، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ انہوں نے جب دیکھا تو ان سخت دل لوگوں کو بھی آپ علیہ السلام کی اس حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے جو باغباں تھا، مالی جسے کہتے ہیں، اسے ایک برتن میں، ایک تھال میں انگور رکھ کر دیے
اس مالی کا نام عداس تھا۔ اسے کہا یہ لے جاؤ، اور وہ سامنے جو شخص بیٹھا ہے اسے لے جا کر دو، اور اسے کہو کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور کھا لے۔ اس نے لا کر وہ تھال انگور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور ان کی بات بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا اور وہ کھانے لگے۔ تو عداس کہنے لگا آج تک میں نے اس شہر میں کسی اور کے منہ سے ایسی بات نہیں سنی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا رہے ہیں یا انگور کھا رہے ہیں، آج تک میں نے اس سے پہلے یہ بات نہیں سنی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں شہر نینوا کا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نینوا میں تو میرے بھائی یونس بھی اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور یہ کہنے لگے کہ اشہد انک عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور چہرے مبارک پر بوسہ دیا، اور جب اس کے بعد وہ واپس گئے تو عتبہ اور شیبہ نے کہا آپ اس شخص کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ وہ شخص آپ کو بے دین کر دے۔ انہوں نے کہا، عداس کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ روایات میں آتا ہے، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن عداس وہ اپنے گھر کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، قریب سے شیبہ کا بیٹا عاص اس کا گزر ہوا۔ اس نے کہا عداس کیوں روتے ہو؟ کہا یہ عتبہ اور شیبہ وہ اپنے مقتل کی طرف، اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بدر میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہا کیا واقعی محمد اللہ کا رسول ہے؟ تو عداس نے کہا جی محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس وجہ سے جو ان کے مقابلے میں جائے گا وہ ہلاک ہوگا، وہ تباہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور ایک مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، فرماتے ہیں کہ اوپر ایک بادل کا ٹکڑا تھا، وہ آیا اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہیں سے آواز دی کہ جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا، جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اسے اللہ نے دیکھ لیا، اسے اللہ نے سن لیا۔ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، آپ انہیں جو حکم دو گے وہ اسے پورا کر گزریں گے۔ اتنے میں وہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا ہے اللہ نے اس معاملے کو دیکھ لیا ہے، آپ مجھے حکم دیں تو میں مکہ اور طائف کی وادی کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور مکہ اور طائف کے لوگ پس کر رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہیں اور وہ خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ہم پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان لوگوں کو پیس کر رکھ دیں، کہ ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے، وقت کے نبی ہیں، مظلومیت میں ہیں، مسافری میں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے جوتے بھی وہ پاؤں کے ساتھ خون کی وجہ سے چپک رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں وہ ایک اللہ کو ماننے والی ہوں گی، وہ ضرور بالضرور ایمان اور اسلام کے ساتھ قائم رہیں گی، اور ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو اللہ اسلام کی دولت سے مالا مال کرے گا۔